وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مجھے سب سے زیادہ میں نے آپ پہ پریشر رکھا تھا کہ اس کو کرمنل جسٹس سسٹم کی جو ریفارمز ہیں ان کو جلدی جلدی ان ریفارمز کو لے کے آئیں۔ دیکھیں میری زندگی کا تجربہ ہے، 18 سال کی عمر کے بعد میں انگلینڈ تھا، پڑھائی کی، پھر میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، پھر میں نے دنیا دیکھی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لا کے بغیر، اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے۔ جو میرا کمپیریزن ہوا، میں ہم پاکستان کو آدھا سال پاکستان ہوتا تھا، باہر انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو جو میں نے دیکھا اس دور میں پاکستان باہر کے لیگل سسٹم بہتر ہوتے رہے ٹائم کے ساتھ، ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا جو بھی آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا فاروق، اور ٹیکنالوجی سے وہ اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے رہے۔ پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے، اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا۔ جو جسٹس سسٹم تھا آہستہ 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 وہ صرف طاقتور کے کو فائدے کے لیے پہنچ گیا، طاقتور جرم بھی کرے تو وہ سسٹم نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا، اور عام آدمی کے لیے وہ انصاف بجائے دینے کے عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے بیچارے اتنے خوفناک جیلوں کے اندر کہانیاں ہیں غریب لوگوں کی، صرف ان کی کرائم، ان کا جرم، ان کی غربت تھی۔ تو وہ صرف جو بیسکلی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا، ایک تو وہ گیا، دوسری ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینا، وہ سسٹم سارا خراب ہو گیا۔ شروع میں اردو جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا اس کے بڑی ہائی کوالٹی تھی، بڑی دیر تک ہمارا سارا جو انٹلیکچوئل تھا وہ گورنمنٹ سکولوں سے نکلتا تھا۔ آہستہ 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 پرائیویٹ سکول اوپر جانے شروع ہو گئے اور پھیلنے شروع ہو گئے۔ پہلے تھوڑے سے انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے انگلش میڈیم سکول جنہوں میں بھی پڑھا ہوا ہوں، باقی اردو میڈیم اور گورنمنٹ سکول کی بڑی سارا پاکستان کا انٹلیکچوئل ادھر سے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے پرائیویٹ انگلش میڈیم سکول پھیلنے شروع ہو گئے، اور جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا۔ تو وہاں بھی ایک ایلیٹ تیار ہو گئی، ایک طرف اچھی نوکریاں اور وہی چھوٹے سے ایلیٹ کی، اور باقی لوگوں کے لیے ایک تعلیم نیچے گر گئی۔ وہی ہاسپٹلز کا حال ہوا۔ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری بہنیں، ہم سب آہستہ 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 گورنمنٹ ہاسپٹلز نیچے چلے گئے، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز آ گئے امیروں کے لیے، اور جو سپر امیر تھے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروانا شروع ہو گئے، پھر ادھر بھی گلف آ گیا۔ تو یہ جو آج آپ نے ریفارم لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لا کی، کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا، اور پھر سول پروسیجر کوڈ جو پہلے کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آج تک مدینہ کی ریاست کی زیادہ تر مسجدوں میں جمعے کے خطبے پہ ہم سنتے ہیں، ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے اس کو
کہ وہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین ماڈل تھا۔ اس سے زیادہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ریاست قائم کر کے اور پھر ایک دنیا میں ایک ایسا ایک چینج آیا تھا، ایک ایسا انقلاب آیا تھا۔ تو وہی لوگ جو کہ یہ حیثیت کوئی نہیں تھی دنیا کی، انہوں نے امامت کی۔ تو ہمیں حکم اس لیے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، جو آپ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا اسلامی فلاحی ریاست، تو وہ اس کا ماڈل وہی تھا، اور اس کی دو پرنسپلز کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک تھا انسانیت کے اوپر فلاحی ریاست، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل ہم نے اپنا ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یہ بڑے بڑے خوشحال ملکوں میں بھی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس کا یہ جو ہم نے اناؤنس کیا ہے، یہ ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہے، پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے۔ مفت انشورنس ہر خاندان کو دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کے اندر انقلاب ہے، اور فلاحی ریاست کی طرف ایک ہمارا بہت بڑا ہم قدم اٹھا چکے ہیں۔ لیکن یہ جو آج آپ نے کیا ہے، یہ ایک رول آف لا کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ دیکھیں، مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں پہلے آئی تھیں۔ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا، کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ لیکن ان 5 سالوں کے اندر دو چیزیں اسٹیبلش کر دی انہوں نے۔ ایک قانون کی بالادستی، اور انہوں نے جب ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے قوم تباہ ہو چکی ہے۔ تو آج اگر ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا۔ جو سب سے بڑا پاکستانیوں کا احساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا جو سالانہ آمدنی ہے وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے۔ ان کے پاس پیسے بھی فورن ایکسچینج میں ڈالرز میں ہیں، ان کے پیسے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے، ایکسپورٹس کے اوپر نہیں چل رہا۔ لیکن یہ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان میں۔ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ میرا سب سے زیادہ تعلق اوورسیز پاکستانی سے اس لیے رہا ہے کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں۔ میں 6 مہینے تو باہر کمائی کرتا تھا 18-20 سالوں تک، تو میں تو جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، ان کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ، ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے آگے بڑھنے۔ 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، 90 لاکھ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس وقت وہ اپنا یہاں انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی پاکستان میں، جس میں ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے، جس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ یہاں کرنا شروع کر دیا، ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہیں پڑے گا۔ کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی اپنے دوست ملکوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے دے دو۔ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو ہمارے رول آف لا کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریکو ڈک کا کیس ہوا، آپ سوچیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا، کتنے، یعنی وہاں سے اگر وہ مائنز چل رہی ہوتی ریکو ڈک کی، کتنا فورن ایکسچینج آنا تھا پاکستان میں، بجائے فورن ایکسچینج آنے کے اوپر ہمارے اوپر فائن ہو گیا، 6 ارب ڈالر کا فائن ہوا۔ اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے یا تو کلوز یہ ہوتا نا کہ پاکستان میں کیس کا فیصلہ ہوگا جس طرح باہر ہوتا ہے، انگلینڈ میں تو آپ کو انگلینڈ کے عدالتوں میں اگر آپ کو کچھ ہو تو آپ وہاں فیصلہ ہوتا ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہم
آربیٹریشن انٹرنیشنل کریں گے تو باہر کی جو کیونکہ آربیٹریشن باہر تھی انہوں نے ہمارے اوپر فائن کر دیا. تو اگر یہاں ہی ہمارا کیس ریزالو ہوتا, ہماری عدالتوں کے اوپر ہوتا, کیس بھی جلدی سے فیصلہ ہو جاتا, آئدر وہ کیس کدھر بھی فیصلہ ہو جاتا, یا ہم فائن دے کے وہ کہانی شروع ہو جاتی چلنی, یا ان کے اگینسٹ جاتا پھر بھی ہماری وہ مائنز چلنی شروع ہو جاتی. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل آربیٹریشن تھی, کتنی بڑی قیمت, میں تو صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, کتنے اور کیسز ہیں باہر سے آتے, صرف اس وجہ سے وہ بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان میں نہیں آتے. تو یہ جو آج آپ نے کیا فروغ, میں اپنی جوڈیشری سے, اپنی وکلا کمیونٹی سے, اس لیے میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے. ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کرمنل سسٹم میں ریفارمز کر دی, لیکن یہ جب تک اب آپ کے اوپر ہے, ہماری جوڈیشری کے اوپر اور ہماری لائرز کمیونٹی کے اوپر, کہ اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھیں رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کی کیا پوزیشن آئی ہے ابھی, جتنی بھی جو بھی سروے آتی ہے اس کے اندر پاکستان رول آف لا میں نیچے ہوتا ہے. آپ دنیا میں وہ ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہیں, خوشحال ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ رول آف لا نہیں. سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, ابھی ورلڈ بینک کی سروے آئی ہے کہ رول آف لا انڈیکس کے اندر جو ملک سب سے اوپر ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے, لیکن 99% ان کو پوائنٹس ملے رول آف لا کے اندر. آپ اپنا یہ ناردرن ایریاز, یہاں سے سارا نارتھ پہ چلے جائیں, میں سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے, میں نے آسٹریا دیکھا ہوا ہے, میں نے اپنا سارا ناردرن ایریاز دیکھا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جو خوبصورتی اس ملک میں ہے. سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا سائز سوئٹزرلینڈ کا, لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, سوئٹزرلینڈ کے اندر صرف اپنی ٹورزم کے اوپر وہ 60 سے 80 ارب ڈالر کماتے ہیں. 60 سے 80 ارب ڈالر. ہمارا تو پتہ نہیں 100 ملین ڈالر بھی نہیں آتا ہماری ایکسپورٹ یہ ٹورزم سے, یہ بھی نہیں آتا. تو یہ سوئٹزرلینڈ میں ایک آپ کے سامنے مثال ہے, ایک وہ ملک کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے, وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں آپ کو ملتا, وہاں کوئی کسی چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ نہیں آ جاتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیزیں, وہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ وہاں کوئی جا کے لندن بیٹھ کے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اور پھر اس کو پھول پھینک رہے ہیں لوگ, کیونکہ وہاں سارا سوسائٹی قانون کی بالادستی قائم کرتی ہے. سارا جو قوم ہے, آپ سوئٹزرلینڈ میں جا کے دیکھیں, آپ پبلک میں جائیں, آپ ایک کاغذ پھینکیں گے تو آپ کو آدمی کہے گا جی یہ آپ نے کیوں سڑک پر یہ گند پھینکا. وہ سارا معاشرہ اس کے اوپر ہے. ہمارے لیے یہ مثال ہے, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا. سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یہودی بھی کیس جیت دیتا خلیفہ وقت سے, کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, اور یہ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ جو آپ نے کیا ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے اس طرف. ٹیکنالوجی کا آپ نے استعمال کیا. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے بڑی کیمپین کی کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے, تب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے کہ نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے. مجھے بڑی 6 سال میں نے کیمپین کری, بڑی مخالفت ہوئی, اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بات کی کہ استعمال کرو, اس کی بڑی میرے اوپر تنقید ہوئی. ہمارے زمانے میں کرکٹ میں عام لڑائیاں ہوتی تھی فیلڈ کے اوپر کہ جی چیٹنگ ہوئی ہے. آج ٹیکنالوجی آ گئی ہے, نیوٹرل امپائر ہیں, میچ ہوتا ہے, جو ہارا ہے وہ ہار تسلیم کر لیتا ہے, جو جیتا ہے وہ مان جاتا ہے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں ای وی ایم مشین سے, ہم بھی ٹیکنالوجی لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی آپ جوڈیشل سسٹم میں لے کے آئیں گے, میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس کو ایک عام آدمی کو ہوگا. جو بیچارہ طاقتور ہے, بیچارہ میں کہہ رہا ہوں جو اس ملک میں طاقتور ڈاکو ہے, اس کو تو اس سسٹم نے بڑا فائدہ پہنچایا ہے. لیکن عام آدمی
اس کو ضرورت ہے ان ریفارمز کی. اور جیسے جیسے ہم پروٹیکشن دیتے رہیں گے اپنے لوگوں کو, اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں. ابن خلدون کہتا میرا تجزیہ ہے, اور وہ بہت بڑا اسکالر تھا. اس نے کہا میرا تجزیہ ہے میری زندگی کا اور قرآن کو جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے, کہ اللہ نے انسان کو صرف زمین میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اس کی زمین میں انصاف قائم کرو. تو معاشرے کے اندر جب تک انصاف نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آئے گی, جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھا. پہلے انصاف قائم کیا, پہلے انہوں نے فلاحی ریاست قائم کی وسائل کے باوجود, اور پھر وہ خوشحالی آئی جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی چینج نہیں آیا ایک معاشرے کے اندر جو اس کے بعد آیا. تو اللہ کی برکت تب آتی ہے جب غریب آدمی جب ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کی ایک اسٹیٹ ہیلتھ انشورنس پہ اس کا علاج ہوتا ہے, اس کی تکلیف ہوتی ہے, اس کی دعائیں نکلتی ہیں, وہ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے. جب ایک غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے ایک طاقتور کے خلاف, اس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کی زمین پہ, اور ریاست اس کی زمین چھڑواتی ہے, طاقتور کو سزا دیتی ہے, اس کی دعائیں نکلتی ہیں اس اسٹیٹ پہ. اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے پہ جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے, سب انسانوں کے لیے ان کا پیغام تھا. اس کا مطلب جو دنیا کا معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ خوشحال ہو جائے گا, اس کو اللہ کی برکت آئے گی اس معاشرے پہ. تو اگر اسکینڈینیویا میں سب سے زیادہ ان کی سنت پہ لوگ چل رہے ہیں, یعنی وہاں انصاف بھی قائم کر رہے ہیں, انسانیت کا بھی نظام ہے, جانوروں کو وہ حقوق دے دیتے ہیں, انسانوں کو تو چھوڑے, تو اللہ کی برکت آنی ہے وہاں. یہاں سے لوگ بڑے پیسے خرچ کے ادھر جائیں گے اسکینڈینیوین ملکوں میں, اور ان سے کبھی پوچھیں کیوں وہاں رہتے ہیں, ان کو یاد آتا ہے پاکستان, لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا وہاں کا انسانیت اور انصاف کا نظام ہے. تو میں آخر میں فاروق نسیم آپ کی ساری ٹیم کو میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہماری خواتین آدھی آبادی پاکستان کی, مجھے اتنا برا لگتا تھا جب میں اپنے حلقے میں جاتا تھا تو مجھے جب خواتین کہتی تھی کہ جی ہمیں جو ہمارا انہیریٹنس رائٹ تھا, جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا, ہمیں حصہ ہی نہیں ملتا. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ نے حکم کیا ہوا قرآن میں, یہ تو شریعت کے اندر ہے کہ ہماری عورتوں کو حصہ ہے اس پہ جائیداد میں. یہ تو 1500 سال پہلے تقریباً یہ تو ہمارے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دے دیا تھا حصہ. تو یورپ کے اندر تو 100 سال پہلے عورتوں کو حصہ ملا ہے. ہمیں تو تب سے یہاں اللہ نے حکم کیا تھا کہ عورتوں کا جائیداد میں حصہ ہے, لیکن کتنی عورتوں کو ملتا ہے یہاں. تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو اب ہم نے پبلک کے اندر لے جا کے اس میں شعور پیدا کرنا ہے اپنی خواتین میں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جائیداد میں حصہ نہ ملے. اب قانون میں امپلیمنٹیشن کا طریقہ دیا ہوا, تو یہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ہم نے یہ جو اب لا ریفارمز لے کے, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر ہم اصلاحات کرتے جائیں گے, مشاورت ہوتی جائے گی, کیونکہ یہ کوئی جو ریفارمز ہیں وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے, وہ سارا وقت اجتہاد مشاورت سے ریفارم پروسیس چلتا رہے گا. لیکن آپ نے جو بنیاد رکھ دی ہے, اور یہ واقعی جس طرح آپ نے کہا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. پھر سے مبارک دیتا ہوں آپ کو. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں فوجداری قانون اور نظام انصاف میں اصلاحات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, طاقتور خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور طاقتور کو قانون کے دائرے میں لانا حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا, اور لیگل سسٹم ٹھیک نہ ہونے سے قانون کی حکمرانی ممکن نہیں ہے.